میرے عزیزو، میں خدا کا خادم اور آپ کا بھائی پاسٹر وقاش علیم ڈیوڈ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں۔ ہمارا آج کا موضوع نہایت ہی نازک اور اہم نوعیت کا ہے، یعنی یہ کہ ہمارے ملک پاکستان کی جو مسیحی کلیسیائیں ہیں ان میں کوئی بڑا خادم نہیں ہوا، یعنی کہ ہمارے کوئی 73-74 سال کی ہسٹری ہے پاکستان کی، کوئی ایسا بڑا خادم جیسا کہ مغربی ممالک میں ہے ویسا کوئی خادم ہمارے یہاں نہیں ہوتا، نہیں ہوا۔ جن کے نام لیے جاتے ہیں، جن کا تعلق گوجرانوالہ سیمنری سے تھا، وہ بھی ترجمے کرنے والے اور اپنا کچھ نہیں لکھا انہوں نے۔ اب جب ہم بڑے بڑے خادموں کی بات کرتے ہیں تو پھر بڑا خادم ہم کس کو کہتے ہیں؟ مغربی کلیسیاؤں میں یورپ، امریکہ، انگلینڈ اور دوسرا یورپ جو ہے، اس میں جو ہم دیکھتے ہیں وہاں معجزات کرنے والے ملتے ہیں، شفا کی خدمت کرنے والے ملتے ہیں، پھر بائبل کی تفسیر اپنے روحانی مکاشفات اور تجربات پر مبنی لکھتے ہیں، پھر وہ آثار قدیمہ پر تحقیق کرتے ہیں، بائبل کے ترجموں کے اوپر، ابتدائی نسخوں کے اوپر اور ان سے آگے ترجموں میں، زبانوں کے ترجموں میں جتنا بھی کام کیا ہے مغرب نے کیا ہے۔ ہماری جو پاکستان کی کلیسیا ہے اس نے نہیں کیا۔ ہمارے میں جو پھر ان کے روحانی تجربات بھی زیادہ ہیں، وہ ان تجربات کو لکھتے بھی ہیں میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے، مسیحی کلیسیا کی رہنمائی کے لیے، اور اسی طرح دوسری جو خدمات ہیں وہ بھی وہ بیان کرتے ہیں۔ ان کی کتابیں زیادہ ہیں، لکھا ہی انہوں نے ہے، تحقیق ہی انہوں نے کی ہے۔ ہمارے یہاں پاکستان میں مسیحی کتابوں کا انگریزی سے اردو میں ترجمہ کرنے والے تو آپ کو کافی لوگ مل جاتے ہیں، یہ بھی شکر کی بات ہے، لیکن خالصتاً اپنا مکاشفہ، اپنی تحقیق، اپنے تجربے پر مبنی کتابیں لکھنے والے شاید ہیں ہی نہیں، اور اگر ہیں تو چند ایک۔ یعنی کہ ہم اپنا بھائی بخش سنگھ کی کتاب کو دیکھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی سی کتابیں ہیں، 30-40 صفحوں کی، 50 صفحوں کی۔ اس کو کتاب نہیں کہا جاتا، اس کو کتابچہ کہا جاتا ہے۔ کتاب ہوتی ہے 250-300 صفحوں سے اوپر، جس کو ہم کتاب کہتے ہیں، اس کا ایک پراپر سائز ہوتا ہے۔ ہمیں کئی کتابوں کے اوپر پاکستانی نام، پاسٹرز کے، خادمین کے نام ملتے ہیں، لیکن وہ ترجمے ہیں۔ اگر ہم ان کتابوں کے آخر میں فہرست دیکھیں کتابیات کی، تو وہ ساری انگریزی کتابوں کے حوالے ہوتے ہیں جن کو پڑھ کر انہوں نے اس کتاب کو لکھا ہوتا ہے۔ مجھے تو وہ بھی ترجمہ لگتا ہے، وہ مصنف نہیں لگتے۔ مصنف وہ ہے جو اپنے پیشن سے لکھتا ہے، اپنے تجربے سے لکھتا ہے، اپنے علم سے لکھتا ہے۔ ڈیفینیٹلی ہم بہت ساری کتابیں پڑھیں گے تو ہمارا علم بڑھے گا، اور پھر ہماری اپنی ایک سوچ بنے گی، اور اس سوچ کے سبب سے ہم کچھ لکھیں گے۔ لیکن اگر مطالعہ ہی نہیں ہوگا، اگر اسکول کی تعلیم ہی نہیں ہوگی، اگر ہم کالج یونیورسٹی نہیں گئے، ہمیں انگریزی نہیں آتی، اور ہم میں سے بہت سارے تو اردو بھی نہیں پڑھ سکتے، تو پھر یقیناً ہمارے پاس
لکھنے کو کچھ نہیں ہوگا. ہماری کلیسیاؤں میں ایسے خادم نہیں ملتے جو بائبل اور تاریخ بائبل کے اوپر تحقیق کرتے ہو، اپنے روحانی تجربوں کے اوپر کتاب لکھے، اپنے مکاشفہ پر تفسیر لکھے. ہمیں جو خادم ملتے ہیں وہ بدرو گرفتہ کی رہائی کے لیے اور شفا کے خدمت کا کام کرتے ہیں، لیکن اس سے آگے کچھ نہیں ہے. کچھ جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ خادمین نبوتیں بھی کرتے ہیں جو بڑی مبہم سی ہوتی ہے، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ خدا کا ہاتھ آپ پر ہے، خدا آپ کو برکت دے رہا ہے. تو برکت کے نتیجے میں پھر ہم اس خاندان کی، اس فرد کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہ دنیاوی نہ روحانی نہیں دیکھتے. اس کے ساتھ ساتھ پھر ہماری جو خادمین کی جو اسکول کی تعلیم ہے وہ بیشتر کی کم ہے اور سیمنری کی تو نہ ہونے کے برابر ہے. اب ہم اگر اس کو حصہ بہ حصہ دیکھیں تو چرچ آف پاکستان اور انہی کی طرح کی جو ڈائسس کے چرچز ہیں، اور پھر بیتنیہ اور رومن کیتھولک چرچ، یہ سب نے اپنے اپنے آئین اور اپنے اپنے نظام بنائے ہوئے جو اس پر وہ چلتے ہیں. ان کے اندر روح القدس کی تحریک کے بارے میں اور روح القدس کی نعمتوں کے بارے میں، روح القدس کی قوت کے بارے میں تعلیم نہایت کم دی جاتی ہے. آلموسٹ بند ہیں یہ چیپٹر. اور ان میں سے کوئی، ان چرچز میں سے کوئی خادم یہ نہیں کہتا کہ آج خداوند نے مجھ سے یہ فرمایا. لیکن ان میں کچھ اچھی باتیں ہیں. یہ چرچز پینتیکوسٹل چرچز کی طرح ٹوٹتے نہیں ہیں اور کلیسیا تقسیم نہیں ہوتی. ان کے خادموں کو سکھایا گیا ہے کہ پادری ہونا ایک قسم کی ڈیوٹی ہے اور ان کو یہ ڈیوٹی ہر عبادت میں انجام دینی ہے. ہمیں ان چرچز میں بیشتر سے بیشتر خادمین جو ہیں وہ دوائیاں نہیں ملتے، وہ روزے رکھنے والے نہیں ہوتے، بلکہ وہ ایک دنیاوی زندگی بسر کرتے ہوئے پادری کی خدمت سارے انجام دیتے اور پھر آگے چل کے کبھی وہ ریٹائر ہو جاتے. اب آ جاتے ہیں پینتیکوسٹل کلیسیاؤں کی طرف. یہ پینتیکوسٹل کلیسیائیں جو ہیں یہ روح کی نعمتوں میں تو کام کرتی ہیں، لیکن ان خادمین میں اسکول کی تعلیم نہایت کم ہے، سیمنری کی تو ہے ہی نہیں. ادھر ادھر سے کچھ سن لیا، کر لیا اور پھر خدمت شروع کر دی، اور اس کے نتیجے میں جو کلیسیا ہے وہ جس کو کہتے ہیں نا ٹریک پر چڑھتی نہیں، کیونکہ ان کے پاس تعلیم ہی نہیں ہوتی. لیکن کیونکہ یہ دعا اور روزے میں ٹھہرتے ہیں، اس لیے روح القدس کی نعمت تو ان کو مل جاتی ہے. یہ بیگانہ زبانیں بولتے ہیں، شفا کا کام بھی ان کے ہاتھوں سے ہوتا ہے، بدرو گرفتہ بھی رہائی پاتا ہے. لیکن کیونکہ ان کے پاس اسکول کی تعلیم نہیں اور سیمنری کی تعلیم نہیں، اس لیے یہ بہت زیادہ آگے نہیں جا پاتے. اور ایک وقت آتا ہے جب یہ دو نعمتیں، شفا کی اور بدرو نکالنے کی جو نعمت ہے، وہ بھی آہستہ آہستہ ڈم ہو جاتی، مدھم ہو جاتی ہے. اور میں نے کئی ایسے خادمین سے میری ملاقات ہے جو روح القدس سے تو معمور ہوئے اور ان دو خدمتوں میں بھی وہ کام کر رہے تھے. تو میں نے ان سے عرض کی کہ جناب جب یہ سب ہو چکا تو بہتر ہے کہ آپ تھوڑا سا وقفہ لیں اور بائبل کی
کم سے کم کچھ تعلیم ضرور حاصل کریں، کیونکہ اب آپ کلیسیا کو سکھانے والے بن رہے ہیں۔ تو وہ مسکرا کے کہتے ہیں کہ اب اس کی ہمیں ضرورت نہیں رہی، کیونکہ روح القدس نے ہمیں مخصوص کر لیا۔ اور وہ کلیسیا کے پاس چلے جاتے ہیں تعلیم دینے، اور اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کے شاگرد، ان کی کلیسیا انہی کی راستے پر چلتی ہے، اور ترقی کی بجائے تنزلی آتی ہے۔ وہ پولس رسول کی اس تعلیم کو بھول جاتے ہیں کہ وہ جب اس نے بپتسمہ لیا اور روح القدس سے معمور ہو گیا، تو پھر 3 سال کے لیے وہ تنہائی میں گیا اور بائبل کے اوپر، کلام کے اوپر اس نے توجہ دی۔ نیا عہد نامہ تو اس وقت تک نہیں تھا، لیکن خداوند کی تعلیم سینہ بسینہ چل رہی تھی۔ اس کو اس نے پرانے عہد نامہ سے میچ کر کے دیکھا، اور اس کی زندگی کے بیشتر مکاشفات جو وہ اپنے 14 خطوط میں بیان کرتا ہے، ان میں سے بیشتر مکاشفات انہی 3 سالوں میں اس کو حاصل ہوئے۔ ہم تعلیم کی جو اہمیت ہے اس کو کم نہیں کر سکتے۔ اب یہاں پر ایک چیز جو بڑی خاص ہے وہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں پینتیکوسٹل چرچز جو ہیں وہ زیادہ منادی کر رہے ہیں، دوسرے بھی کر رہے ہیں، لیکن پینتیکوسٹل کرسمیٹک خدمت کے ساتھ، ہاتھ رکھنے کی خدمت کے ساتھ زیادہ منادی کر رہے ہیں، جو کہ غیروں کو زیادہ متاثر کرتی ہے۔ اسی لیے بیرون ملک سے بہت سے خادمین جو ہیں وہ روپیہ پیسہ لے کے پاکستان میں آتے ہیں تاکہ مقامی خادموں کے ساتھ مل کر یہاں منادی کر سکیں اور نجات کے کام کو آگے بڑھا سکیں۔ میرا ایمان ہے کہ خدا کی نظریں ہمارے ملک پاکستان پر لگی ہوئی ہیں، تاکہ نہ صرف ہمارا ملک ترقی کرے بلکہ نجات کا کام بھی یہاں کثرت سے ہو۔ اسی لیے بہت سارے خادمین بے شمار دولت لے کے آ رہے ہیں، آتے جا رہے ہیں، ایک عرصہ سے آ رہے ہیں۔ وہ یہاں ہمارے خادموں کے ساتھ مل کر عبادات، شفایہ کروسیڈ، لیڈرشپ کانفرنسز اور دوسرے سیمینارز وغیرہ وہ کرتے ہیں، اور چند روز کے بعد وہ لایا ہوا روپیہ پیسہ مقامی یعنی کہ پاکستانی مسیحی کلیسیاؤں خادمین کو سپرد کر کے وہ واپس چلے جاتے ہیں، اور ان کے درمیان یہ عہد ہوتا ہے کہ یہ پیسہ منادی کے کام میں استعمال کیا جائے گا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے خادمین اس پیسے کو جو انہیں منادی کے لیے ملا اس پر استعمال نہیں کرتے، بلکہ اپنے پاس روک لیتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ تو امیر ہو جاتے ہیں، لیکن منادی کا کام رک جاتا ہے، نجات کا کام رک جاتا ہے، اور وہ ہمارے خادم جو ہیں وہ امیر ہوتے چلے جاتے ہیں، اور کلیسیا روحانی طور پہ اس خادم کی کلیسیا بھی اور پھر آس پاس کی کلیسیاں بھی روحانی طور پہ غریب ہوتی جاتی ہیں۔ آئیے میں آپ کو ایک کہانی سناؤں۔ کہتے ہیں کہ ایک دولت مند شخص کو کوڑ ہو گیا، وہ بہت دولت مند تھا، اس نے بہت علاج کرایا لیکن اس کو فائدہ نہیں ہوا۔ پھر کسی دن کسی آدمی نے اس کو بتایا کہ فلاں گاؤں میں ایک خادم ہے جو دعا کرتا ہے تو مریض شفا پاتا ہے۔ وہ دولت مند کوڑی جو تھا وہ روانہ ہوا اس خادم کے پاس جانے کے لیے، ریل میں سفر کیا اس نے، اور جاتے جاتے وہ اپنے ساتھ ایک بڑا سا بیگ سونے کے سکوں کا بھرا ہوا لے گیا کہ جب مجھے شفا ہو جائے گی تو میں یہ سونے کا بیگ اس خادم کو ہدیے میں دے دوں گا۔ جب وہ ریلوے اسٹیشن پر اترا تو وہاں کئی
تانگے والے کھڑے تھے. اس نے ایک سے پوچھا کہ شفا دینے والا خادم اسی گاؤں میں ہے؟ تانگے والے نے کہا جی ہاں ادھر ہی رہتا ہے. اس نے کہا کہ اس کے دعا کرنے سے شفا ہوتی ہے؟ اس نے کہا جی بہت ہوتی ہے. اس نے کہا مجھے اس کے پاس لے چلو. وہ اس کے ٹانگے میں بیٹھ گیا. وہ تانگا لے کے اس کو چلا گیا. جب وہ گاؤں میں پہنچے تو خادم وہاں موجود تھا. مریض نے، کوڑی نے دعا کی درخواست کی. خادم نے دعا کی اور اس کا کوڑ فی الفور اس سے جاتا رہا اور وہ تندرست ہو گیا. جب اس دولت مند کوڑی نے جو کہ تندرست ہو گیا تھا دیکھا کہ وہ پاک صاف ہو گیا ہے تو اس نے اپنا سونے کے سکوں سے بھرے ہوئے بیگ کو اس نے خادم کو ہدیے کے طور میں دیا. لیکن خادم نے یہ کہہ کر لینے سے انکار کیا کہ میں دعا کرنے کا ہدیہ نہیں لیتا. جو دولت مند شخص تھا اس نے اصرار کیا، جس کے جواب میں خادم نے اس سے کہا کہ تو جا اور یہ پیسہ غریبوں میں بانٹ دے، یہ سونا غریبوں میں بانٹ دے. وہ شخص، دولت مند شخص، پھر تانگے میں بیٹھا اور ریلوے اسٹیشن کی طرف جب وہ آ رہے تھے تو اس نے ٹانگے والے سے کہا کہ مجھے غریبوں کے پاس لے چل. اس نے پوچھا کس لیے؟ اس نے کہا میں ان میں خیرات بانٹنا چاہتا ہوں. اتنی دیر میں وہ اسٹیشن میں پہنچ گئے جہاں پر کئی بھکاری بھی تھے اور کئی غریب لوگ بھی وہاں کھڑے تھے، مزدور بھی تھے. وہ دولت مند شخص جو تھا وہ ان میں جب بانٹنے لگا اپنا سونا تو ٹانگے والے نے اس کو کہا کہ جناب یہ لوگ جو ہے نا یہ اصل ضرورت مند نہیں ہیں، یہ اصل بھکاری نہیں ہیں، یہ پیشہ ور بھکاری ہیں اور یہ اس کے حقدار نہیں ہیں. آپ ایسا کریں کہ یہ بیگ مجھے دے دیں اور میں اس علاقے میں غریبوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر، محتاجوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر یہ خیرات آپ کی ان تک پہنچا دوں گا. ابھی تک ٹانگے والے کو یہ نہیں پتا تھا کہ بیگ کے اندر سونا ہے. وہ سمجھ رہا تھا شاید کچھ پیسے ہیں. اس دولت مند کوڑی نے جو تندرست ہو گیا تھا اس نے بخوشی وہ بیگ تانگے والے کے سپرد کیا اور اپنے گھر واپس روانہ ہو گیا. تانگے والا جو ہے وہ اپنے گھر آیا، اس نے بیگ کھولا، اس نے دیکھا اس میں تو بے شمار سونے کے سکے تھے اور پھر لالچ نے اس کو دبا لیا. وہ لالچ کے جال میں پھنس گیا. اس نے ٹانگا چلانا چھوڑ دیا، اپنے لیے نیا گھر بنایا اور کاروبار کرنے لگ گیا. اس کا کاروبار بڑا وسیع ہو گیا. اسی طرح کئی برس گزر گئے. پھر ایک دن تانگے والا جب صبح جاگا تو اس نے دیکھا کہ اس کے ماتھے پر کوڑ پھوٹ نکلا. وہ بڑا گھبرایا اور بھاگا اسی خادم کے پاس گیا کیونکہ اسی گاؤں میں رہتا تھا. خادم نے جا کے اسے دعا کی درخواست کی. خادم نے اس کا زخم دیکھ کے اس سے کہا کہ یہ تو ٹھیک نہیں ہو سکتا، یہ تو برسوں پرانا کوڑ ہے. تانگے والا جو ہے وہ کہنے لگا نہیں جناب علی یہ تو آج ہی پھوٹا ہے. خادم نے کہا یہ پھوٹا آج ہے پر یہ جو کوڑ ہے یہ تیرے اندر پرانا ہے، یہ ہے پرانا، پھوٹا اب ہے، سو یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. سو وہ تانگے والا کوڑی ہی رہا اور شفا نہیں پا سکا. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ
बैरून मुल्क से बेशुमार खादमीन आते हैं, बेशुमार दौलत साथ लेके आते हैं, हमारे खादमों के साथ मिलकर काम करते हैं, हमारे खादमीन उनके साथ अहद बांधते हैं कि जब वो वापस चले जाएंगे तो वो मुनादी के काम को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जब वो बंदा वापस जाता है तो जो हमारे खादम हैं वो उस मुनादी के पैसे को अपने पास रोक लेते हैं, तांगे वाले की तरह एक नया और वसी घर बनाते हैं, पुरतईश चीज़ों से उसको भर लेते हैं और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो कई दुनियावी कारोबार भी शुरू करते हैं और हमारे खादम उस लालच का शिकार हो जाते हैं जिस लालच का शिकार वो तांगे वाला हो गया था और उसके नतीजे में वो कोड़ी हो गया था। हमारे खादमीन जो हैं वो लालच का शिकार होते हैं, तब क्या होता है? तब एक खौफनाक काम होता है, खुदा अपना मुकाशफा रोक लेता है। खुदा एक लालची शख्स को अपना मुकाशफा कभी नहीं देता, चाहे वो कितने भी रोजे रखे, वो कुछ भी करे। लालची शख्स खुदा से मुकाशफा हासिल नहीं कर सकता। अब वो क्या करते हैं? वो अपनी अतवार की इबादत को, अपने हफ्तावार दूसरी इबादतों को ही मुनादी कहने शुरू हो जाते हैं। न सिर्फ खुद को धोखा देते हैं बल्कि लोगों को भी धोखा देते हैं। मुनादी का मतलब क्या है? मुनादी का मतलब है उसको कलाम सुनाया जाए जिसने मसीह का नाम सुना नहीं। एक कलीसियाई मेंबर जो हर इतवार हर इबादत पे चर्च आता है, उसको कलाम सुनाने को मुनादी नहीं कहा जा सकता। वो तो तालीम देने का हिस्सा है, उसको तालीम दी जा सकती है, उसको मुनादी नहीं की जा सकती क्योंकि वो मसीह को जानता है। लेकिन हमारे खादम जो हैं वो इन्हीं इबादत को मुनादी कहते हैं। कभी मिले, पूछे कि क्या कलाम सुनाया, तो वो कहते हैं कि आज मैंने चर्च में ये हवाला प्रीच किया। प्रीचिंग तो है ही नहीं है ये। हमें एली काहिन का वाकया याद रखना चाहिए। वो एक इंतहाई खौफनाक वाकया है। वो सरदार काहिन था, उसके बेटे काहिन थे, हारून के घराने से था, लेकिन उसकी और उसके बेटों की खराबियों ने इतनी बुराई पैदा कर दी कि बनी इसराइल कुर्बानी चढ़ाने से ही घिन खाने लगे। और वो किस चीज का लालच कर रहे थे? गोश्त का। जो कुर्बानी आती थी उसमें से गोश्त उबालने के बाद हिस्सा निकलता था, लेकिन काहिन का नौकर आके उससे कहता था कि काहिन कच्चा गोश्त लेगा क्योंकि कबाब उसने खाने हैं और कबाब उबले हुए गोश्त के नहीं बनते, सो तू कच्चा गोश्त दे। और अगर कुर्बानी चढ़ाने वाला दरखास्त करता था कि जनाब आप ले जाना, जितना मर्जी उबाल लेने दे, तो वो जबरदस्ती ले जाता था। फिर इसके अलावा औरतों का लालच था, वो बदजातियां। अब खुदावन का क्या वादा था? खुदावन का वादा था कि जो भी काहिन पाक तरीन मुकाम में आएगा मैं उससे बातें करूंगा और उसको रहनुमाई दूंगा। काहिन पाक तरीन मुकाम में जाता था, खुदा से हदायत लेता था और बाहर आकर कौम को हदायत मुंतकिल करता था। लेकिन उनके लालच के सबब से, लालच गोश्त का हो या चाहे औरत का हो, रुपए पैसे का हो, सोने का हो, खुदा ने उनसे कलाम करना बंद कर दिया।
اس طور سے ایلی کاہن روحانی طور پر اندھا، بہرا اور گونگا ہو گیا. نہ وہ خدا ان کو دیکھ سکتا تھا، نہ وہ خدا ان کو سن سکتا تھا، اور نہ وہ لوگوں کو خدا کا کلام سنا سکتا تھا. اور اس نتیجے میں کیا ہوا؟ بنی اسرائیل بھی روحانی طور پر اندھے اور بہرے اور گونگے ہو گئے، اور پھر بت پرستی شروع ہوئی. کب تک؟ جب تک کہ وہ بابل کی اسیری میں نہیں بھیجے گئے. یہ لالچ تھا جو ایلی کے گھرانے کی موت کا، تباہی و بربادی کا سبب بنا. کیا ہوا؟ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ لالچ ہدیے کا ہو، عورت کا ہو، کسی بھی چیز کا ہو، خدا سے تعلق ختم ہو جاتا ہے. کلام میں لکھا ہے کہ وہ جو تھے وہ چھین لیتے تھے، ہدیہ بھی چھین لیتے تھے، گوشت بھی چھین لیتے تھے. سو لالچ کے کوڑ کے سبب سے ایلی کے گھرانے کی عدالت شروع ہوئی. اس کے دونوں بیٹے ایک ہی دن مرے. ایلی کاہن بھی اسی دن مرا. خداوند کے عہد کا صندوق بھی فلسطی چھین کر لے گئے، اور اس کی بہو نے وہ اپنا بیٹا پیدا کرنے کو تھی، اور اس درد ذہ میں جو اس کی مددگار عورتیں تھیں انہوں نے اس کو تسلی دی کہ اس بار بھی تیرے بیٹا ہی ہوگا. لیکن اس نے تسلی نہیں پائی، بلکہ وہ یہ بچہ پیدا ہوا اور اس کا نام اس نے یکبود رکھا، جس کا مطلب تھا کہ اسرائیل سے حشمت جاتی رہی، اور اس کے بعد وہ بھی مر گئی. خداوند نے ایلی کے گھرانے پہ کہا کہ تیرے گھرانے میں کوئی بڈھا نہیں ہوگا، وہ سب جوانی میں ہی جائیں گے. کس وجہ سے؟ لالچ کی وجہ سے. مجھے لگتا ہے کہ ہم سب بھی کوڑی ہیں. ہم میں بھی لالچ کا کوڑ جو ہے وہ پھوٹ نکلا ہے. ہم بجائے اس کے کہ ہم اس کا کچھ علاج کریں، ہم اس پر اپنی دنیاوی ترقی پر ناز کرتے ہیں. آج ہماری کلیسیاؤں میں اس لالچ کے نتیجے میں کوئی مکاشفہ نہیں. بیگانہ زبانیں بولی جاتی ہیں، لیکن زندگی نہیں تبدیل ہوتی. خادم بیگانہ زبان بولتے ہیں، پر ان کے پاس کوئی مکاشفہ نہیں ہے. شفا کا کام اور بدرو گرفتہ کی رہائی کا کام وہ کرتے ہیں، تو یہ کام تو پیر فقیر بھی کرتے ہیں. کیا نہیں کرتے؟ کرتے ہیں، اور کئی صورتوں میں تو ہم سے بہتر کرتے ہیں. تو خداوند نے کیا کہا تھا کہ پیروکاروں کی مسیحی ہونے کا نشان کیا ہے؟ لکھا ہے ان کے پھل سے تم انہیں پہچان لو گے. خداوند نے کب کہا کہ بدرو نکالنے والا مسیحی ہوگا؟ خداوند نے کب کہا کہ شفا کا کام کرنے والے کا نشان، مسیحی کا نشان ہوگا کہ وہ شفا کا کام کرے گا؟ نہیں، وہ تو خدمت ہے. پھل کہاں ہے؟ خادم اگر بدرو نکال رہا ہے، خادم اگر شفا کا کام کر رہا ہے، تو پھل کہاں ہے؟ اس کی زندگی کیوں نہیں پھلدار؟ خداوند کا حکم تو ہے پھلدار ہونا. گواہی کوئی نہیں کلیسیا میں ملتی، اور گواہی جو ملتی ہے وہ کیا ہے؟ میرے سر میں درد تھا، خادم نے دعا کی میں ٹھیک ہو گیا. میرا رشتہ نہیں ہو رہا تھا، خادم نے دعا کی میرے بیاہ ہو گیا. کیا یہ گواہیاں ہیں؟
گواہی تو وہ ہے جو ہمیں نہیں ملتی کلیسیا میں کہ میں نے توبہ کی اور خداوند نے مجھے نجات دی اور میں نے اٹھ کر خداوند کی خدمت کی، جیسا کہ ہمیں پطرس کی انجیل مرکز کی انجیل میں پطرس کی ساس کا واقعہ میں دکھائی دیتا ہے۔ وہ بیمار تھی، خداوند نے اس کو شفا بخشی اور وہ اٹھ کر اس کی خدمت کرنے لگی۔ اور پھر وہ گواہیاں جو اعمال کی کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، وہ کہاں ہیں کلیسیا میں؟ کوئی بھی نہیں ہے، ایک بھی نہیں ہے۔ بیگانہ زبانیں بولی جاتی ہیں، معاف کیجیے، لیکن پولس رسول پہلا کرنتھیوں 13 باب میں کیا لکھتا ہے کہ اگر میں یہ کام نہ کروں اور بیگانہ زبانیں بولوں تو میں ٹھنٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی جھانجھ ہوں۔ اگر ایک مسیحی کی زندگی پھلدار نہیں ہے اور وہ بیگانہ زبانیں بولتا ہے تو وہ ٹھنٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی جھانجھ ہے۔ کیا ہمارے خداوند نے کیا کہا تھا؟ خداوند نے اپنی زندگی میں ہی کہا تھا، زمینی زندگی میں ہی، کہ تم دولت اور خدا کی ایک ساتھ خدمت نہیں کر سکتے۔ کوئی نوکر دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا۔ لازم ہے کہ وہ ایک کے ساتھ وفادار ہوگا اور دوسرے سے بے وفائی کرے گا۔ ہماری بیشتر کلیسیوں کا بھی یہی حال ہے۔ جس طرح کاہن کی ذمہ داری تھی کہ وہ خدا سے رہنمائی حاصل کرے اور قوم کی لیڈرشپ کرے، اسی طرح ایک مسیحی خادم کی ذمہ داری ہے کہ وہ خدا سے مکاشفہ حاصل کرے اور کلیسیا کی رہنمائی کرے۔ لیکن خادم جو ہے وہ اپنی زندگی سے نمونہ نہیں دیتے اور کوئی ایسا کام نہیں کرتے کہ غیر قوموں سے کوئی مسیح کی طرف آئے۔ اور جس طرح تانگے والے کے سپرد سونا پیسہ اس لیے سپرد ہوا تھا کہ وہ بانٹے، اسی طرح کلام بانٹنے کے لیے دیا گیا ہے، پیسہ منادی کرنے کے لیے دیا گیا ہے، خود کے لیے نہیں دیا گیا۔ ان باتوں پر غور کرنا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ مسیحیت کو اب قبول نہیں کرتے، کیوں؟ کیونکہ نمونہ نہیں موجود۔ ہماری نوجوان نسل چرچ سے دور ہو رہی ہے، اور وہ بھی اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ تعلیم، اصل تعلیم وہ نہیں دی جا رہی، مکاشفہ نہیں ہے۔ یاد رکھیے، ہمیشہ مکاشفہ متاثر کرتا ہے۔ میری ایک ایسی خاتون سے ملاقات ہوئی جو پہلے مسیحی تھی، لیکن پھر اس نے ایک غیر مسیحی سے اس نے شادی کر لی۔ کافی برسوں بعد میری اس کی ملاقات ہوئی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کچھ فرق نہیں لگا، کچھ عجیب نہیں لگا کہ آپ ایک غیر قوم کے گھر میں چلے گئے، ایک مسیحی خاندان سے نکل کے غیر قوم میں چلے گئے؟ اس نے کہا نہیں، اس نے کہا کچھ بھی فرق نہیں تھا۔ جس طرح کی زندگی جس طرح کی دنیاوی زندگی میرے خاندان میں تھی، ویسی ہی وہاں پر تھی، کچھ بھی فرق نہیں تھا، مجھے تو کچھ فرق لگا ہی نہیں۔ یہ کیسی افسوسناک حالت ہے ہمارے مسیحی گھرانوں کی، جن کو خداوند نے کہا ہے کہ وہ دنیا سے الگ رہیں، اپنے آپ کو دنیا کے ساتھ مکس نہ ہونے دیں،
لیکن وہ رہ نہیں رہے، الگ مکس ہو گئے، خلط ملط ہو گئی، اور پھر ہمارے لوگوں کو ادھر جانے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارے بہت سارے نوجوان جو ہیں وہ غیر قوم سے شادی کر لیتے ہیں اور ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور یہ سارا کا سارا کام جو ہے یہ اس لالچ کی بنا پر ہو رہا ہے جو ہمارے خادمین کرتے ہیں. خادم کا کام ہے کلیسیا کی رہنمائی کرنا، کلیسیا کو لے کے چلنا، اور اگر وہ نہیں چلے گا تو کلیسیا ہمیشہ بھٹکتی رہے گی، جو کہ ہو رہا ہے. ہماری پاکستان کی جو مسیحی کلیسیا ہے وہ ترقی کی طرف نہیں بلکہ تنزلی کی طرف ہے. ہم نیچے سے نیچے جا رہے ہیں. لیکن اس میں ہاں جی ایک اور چھوٹی سی بات، اب دیکھیے ہمارے گھرانوں کی گواہی کیا ہے. ہم نوکری حاصل کرنے کے لیے رشوت دیتے ہیں. ہم اس طرح کے نام رکھتے ہیں کہ ہمیں دقت نہ ہو غیروں میں کام کرتے ہوئے. جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، وعدہ خلافی کرنا، یہ سارے کام مسیحی کلیسیا کرتی ہے. اور اب مسیحی کلیسیا میں طلاق اور دوسری شادی کا بھی رجحان پایا جاتا ہے. دوسری شادی جو ہے بائبل کہتی ہے جب تک میاں بیوی زندہ ہیں، خاوند اور بیوی زندہ ہیں، دوسری شادی نہیں ہو سکتی. ایک مر جائے تو دوسرا کرنے میں آزاد ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں موجود ہوتے ہیں اور ان میں سے ایک دوسری شادی کر لیتا ہے، تو نکاح کون پڑھاتا ہے؟ نکاح خادم پڑھاتا ہے، سرٹیفکیٹ بھی ایشو کرتا ہے. یہ نہایت ہولناک بات ہے. کلیسیا کے اندر اتنی خرابی آپ خود دیکھ لیجئے. اسی وجہ سے، انہی باتوں کی وجہ سے ہمارے تعلیم نہیں ہے، ہمارے پاس سیمنری کی تعلیم نہیں ہے، ہماری اخلاقی حدود کوئی نہیں ہے. لالچ نے ہمیں اندھا کیا ہوا ہے اور اس کے نتیجے میں ساری کلیسیا تنزلی کی طرف ہے. لیکن ایک چھوٹی سی اچھی خبر بھی ہے، حوصلہ افزا کی خبر بھی ہے کہ ہمیں بہت نچلے سطح پہ، بالکل گراس روٹ لیول پہ ایسے غریب خادم ملتے ہیں جو بغیر لالچ کے کام کرتے ہیں، بغیر معاوضے کے خدمت کرتے ہیں. بہت غریب ہیں لیکن لالچ سے پاک ہے. مسیح کی محبت ان سے ظاہر ہوتی ہے. لیکن وہاں پر افسوسناک بات کیا ہے کہ ان کی جو کلیسیائیں ہیں وہ ان کو آگے آنے نہیں دیتی، اور وہ گمنامی میں اپنی خدمت کرتے ہیں اور پھر ایک دن خدا میں سو جاتے ہیں. یہ ہماری زندگیوں کا حال ہے، ہماری کلیسیوں کا حال ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں شروع سے ہی کلیسیائی اور معاشرتی ان پہلوؤں کو اجاگر کرتا ہوں جہاں اصلاح کی گنجائش موجود ہے. میرا کام کسی پر معاف کیجیے گا، کسی پر نکتہ چینی کرنا نہیں ہے، لیکن ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے. آپ اس بات کو جانچ لیجئے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے اور ترقی کریں. میری آج بھی تمام خادموں سے درخواست ہے کہ وہ تعلیم حاصل کریں، سیمنری کی تعلیم حاصل کریں اور خداوند پر بھروسہ کرتے ہوئے خدمت کریں اور لالچ سے دور رہیں. لالچ نہ کریں تاکہ انہیں خداوند کی قربت حاصل ہو اور کلیسیا ترقی کرے اور خداوند کا نام جلال پائے. خداوند آپ سب کو برکت بخشے.
اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے، اور یقیناً جب میں کہتا ہوں کہ شیئر کیجئے تو میرا مقصد ہے کہ خداوند کا یہ کلام، خداوند کی یہ باتیں بہت سے لوگوں تک پہنچے اور لوگ نجات پائے۔ خداوند آپ سب کو برکت بخشے، جیتے رہیں۔